اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعائے کمیل کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور امید یہ تھی کہ آج قدر طویل درس ہوگا اور آج کی یعنی 5ویں نشست کو آخری نشست قرار دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو 5واں درس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور درس یعنی چھٹی نشست میں دعائے کمیل اپنے اختتام کو پہنچے گی تفسیر کے ساتھ. تو آج ہم اس کی 5ویں نشست یا 5واں حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ویسے تو دعائے کمیل کا ہر جملہ، ہر کلمہ، ہر لفظ تشریح طلب ہے اور شاید سینکڑوں دروس اس پہ دیے جا سکتے ہیں اور علماء اعلام نے اس پہ کئی والیومز اور جلدوں پر مشتمل کتابیں اور تشریحات بھی مدون کی ہیں. بہرحال دامن وقت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی سکت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے دعائے کمیل کو 5 یا 6 دروس میں سمیٹنے کی کوشش. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ جملے، وہ کلمات، وہ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کریں کہ جن کا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سامنا رہتا ہے اور وہ اہمیت کی بھی حامل ہے. مولا دعائے کمیل میں اس مقام پر آ گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اللہم مولایا وکم من مکروہ دفعتہ وکم من ثناء جمیل لست اہل لہ نشرتہ. اے اللہ میرے مولا، کتنی بلائیں ہیں کہ جنہیں تو نے ٹالا اور کتنی ہی میری تعریفیں تو نے عام کی جن کا میں اہل نہیں تھا. دیکھیں، آپ نے غالباً انٹرنیٹ پہ اس قسم کی ویڈیوز یا پوسٹ واٹس ایپ پہ دیکھی ہوں گی کہ مثلا ایک جاب کی ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے کہ جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، جس میں کوئی بونس نہیں ہے، جس میں کوئی سیلری نہیں ہے اور 24 آور اے ڈے 7 days اے ویک اور 365 days ان اے ایئر آپ کو وہ جاب کرنی ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بھائی یہ کون سی جاب ہے جس میں مسلسل مصروف رہنا ہے، کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی بونس نہیں ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ، کوئی مطلب جسی قسم کی احسان مندی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جاب جو ہے وہ مدر کی جاب ہوتی ہے، ایک ماں کی جاب، ایک ماں کا کام ایسا ہوتا ہے جو 24 hours اے ڈے ہوتا ہے، 7 days اے ویک ہوتا ہے اور 365 days ان اے ایئر اور بغیر کسی چھٹی کے. ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات تو چھٹی میں گھر پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آج پکا دو، آج اس کا جی چاہ رہا ہے. اور جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ چھٹی والے دن اور زیادہ مصروف ہوتی ہیں. خیر اب تو قائم ایک بہانہ ہاتھ آ گیا ہے تو بڑی مصروف ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی ہم تو اور پھنس گئے. عید کے دن مثلا لوگ چھٹیاں منا رہے ہوتے ہیں وہ جو کچن میں بہرحال. تو اگر آپ دیکھیں اصل میں ہماری مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مثال سے سمجھنا، کیونکہ ہم اسی چیز سے خدا کو سمجھیں گے جو ہمارے آس پاس ہے. حالانکہ اللہ کے لیے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن چونکہ ہماری عقل محدود ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم اسی سے سمجھتے ہیں. مثلا بچے کو اگر کہا جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے تو وہ کہے گا کتنا بڑا ہے؟ تو کہے گا یہ جو پہاڑ ہے اس سے بھی بڑا ہے. تو ہم اللہ کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو بہترین مثال ماں ہے. تو ہم ماں کو دیکھتے ہیں، جیسے بھی ہم نے مثال دی کہ یہ 24 گھنٹے مصروف رہتی ہے، ہفتے میں 7 دن مصروف رہتی ہے اور پورے سال، اور گلہ شکوہ نہیں کرتی، ہر وقت تیار رہتی ہے بلکہ اس کا ناشکراپن کیا جائے، اس کی نافرمانی کی جائے. ماں کی تو پھر بھی کھانا دیتی ہے، پھر بھی تربیت کے لیے، پھر بھی جو ہے خدمت کے لیے تیار رہتی ہے. اور اس حد تک وہ گر جاتی ہے کہ لگتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ ماں نہیں بلکہ ملازمہ ہے، خادمہ ہے.
یہی کرتی ہے نا ماں، مطلب بچے جو ہے آ کے وہ جوتے اٹھا کے پھینک دیں گے، بیگ ادھر پھینک دیں گے، اور کھانا کھا کے پلیٹیں جو ہے وہ صوفے پہ ڈال دیں گے، گلاس ادھر پڑا ہوگا، پھر جاتے ہوئے خود ماں سے پوچھیں گے میری پینسل کہاں ہے، میرا جو ہے وہ بٹوا کہاں ہے، یا میری چیزیں کہاں ہیں، ماں ڈھونڈ کے. تو وہ ایک ماں نہیں لگ رہی ہوتی، وہ خادمہ ملازمہ لگ رہی ہوتی ہے. تو خدا بھی اپنے بندے کی محبت میں، اس کی خدمت میں اتنا جد جاتا ہے، بلکہ جتا ہوا ہے، کہ لگتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ خادم ہے، کوئی غلام ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کو ڈر ہے کہ میرا بندہ، میرا جو میری مخلوق ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو دیکھیں مولا کتنی خوبصورت یہاں پر بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہے کہ جس نے مجھے کتنی بلاؤں سے بچایا، یعنی وہ آپ کا محافظ ہے، باڈی گارڈ ہے. ماں ہوتی ہے نا، باتیں کر رہی ہوگی، ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، فون پر مصروف ہوگی، لیکن جب بھی بچے کو دیکھے گی وہ کچن میں جا رہا ہے یا ٹیرس پہ جا رہا ہے یا بستر کے کنارے پر ہے تو بھاگتی ہوئی جائے گی اس کے پاس اپنے تمام کام چھوڑ کے. لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ماں کا رول جو ہے وہ گھر تک محدود ہے، کمرے تک محدود ہے، یا زیادہ سے زیادہ گلی تک. اس کے بعد تو اگر بچہ کہیں باہر جائے گا، مثلا کرکٹ کھیلنے جائے گا یا بڑا ہو جائے گا تو جاب پہ جائے گا، تو ماں بس یہ کہ دعائیں کر سکتی ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ تو نہیں چلے گی وہ. لیکن خدا کا یہ رول ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ گھر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ گھر سے باہر بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ لاکھوں میل دور چلے جائیں اپنی ماں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے دشمنوں کے نرغے میں ہوں تب بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے جائیں تو بھی آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے. ایک طرح کا اگر ہم لفظ یا جملہ استعمال کرنا چاہیں، گستاخی نہ ہو، تو باڈی گارڈ ہے آپ کا، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ کو دشمنوں کی شر سے بچا رہا ہے. اچھا ایک عجیب بات پھر مولا یہاں فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو شر سے بچا رہا ہے، آپ کو نقصان سے بچا رہا ہے، بلکہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہا ہے، آپ کی مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز، ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہیں، جو سوچتی ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کو ہم کس طرح بیچیں. انسان خود اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے اور بہانے سے اپنی تعریفیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ لوگوں سے کرواتا ہے تاکہ میری ایک منزلت، ایک مقام لوگوں میں، معاشرے میں بن جائے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیاں ایسی ہیں میری جو مشہور کر دیں جو مجھ میں نہیں ہیں. اور ہوتا ہے ایسا، مثلا یہ کہ آپ رات کو اٹھے واش روم جانے کے لیے اور پھر جو ہے وہ آپ کے تھوڑی دیر بعد سو گئے، تو کمرے کی لائٹ جلی، امی نے ماشاءاللہ پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، آج میری بچی جو ہے وہ نماز شب کے لیے اٹھی تھی. اور بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز فجر کے لیے آپ کو اٹھایا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد امی جو ہے اپنی تعقیبات وغیرہ تمام ختم کر کے آتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں ممی میں نے پڑھ لی، تو وہ فجر بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نماز شب کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں. یا آپ نے کبھی مستحب روزہ ایک رکھ لیا، بچی کا جب رشتہ آیا تو ہماری بچی جو ہے ماشاءاللہ پابندی سے نافلہ روزے رکھتی ہے، پابندی سے. وہ ایک روزہ انہوں نے رکھ لیا تھا وہ پابندی سے رکھتی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. آپ نے نیکی ایک کی ہوتی ہے، آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں گاڑی میں، فقیر آیا، آپ نے جو ہے وہ نوٹ نکالا، 10 کے بجائے 50 کا نوٹ ہاتھ میں آ گیا، آپ نے دے دیا. وہ دیکھنے والے نے جو ہے وہ چرچا کر دیا، بھائی میرے سامنے تو 50 دیے، اکیلے میں پتہ نہیں کتنے دیتے ہوں گے. تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، وہ بڑی نیکی کر کے لوگ آپ کی بیان کر دیتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں نہیں کی ہوتی ہیں تو بھی آپ کے گلے لگ جاتی ہیں. تو اس میں آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور جی بھی نہیں چاہتا انکار کرنے کا کہ ہو سکتا ہے ایسے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ایک خواہ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ہماری. اب تھوڑا بہت اگر ہم دیندار بن جائیں تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ نہلے پہ دہلا، کہ آپ تھوڑی سی پیش رفت کرتے، اسے ہم نے کہا تھا نا کہ تم قدم بڑھا کے آؤ گے تو میں جو ہوں بھاگ کر آؤں گا. تو وہی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، مشہور اتنا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم گناہوں کی لسٹ بنائیں، جو گناہ ہم نے نہ کیا ہو اور معاشرے میں مشہور ہو جائے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، یا بات کا پتنگڑ بنا دیا جائے گناہ کے معاملے میں تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. لیکن نیکی کا پہاڑ بنا دیا جائے یعنی رائی کا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کی ایک ڈگنیٹی، آپ کی ایک پریسٹیج، آپ کی ایک جسے کہتے ہیں عزت معاشرے میں بنی ہوئی ہے.
تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائی کی مارکیٹنگ ہے، بیٹھے بٹھائی کی ایڈورٹیزمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے اور آپ کو جو ہے وہ نیکوکار مشہور کیا ہوا ہے. اور یہ بھی ہم کہیں گے کہ مولا علی کا ظرف ہے. ان کو اصولاً تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی مارکیٹنگ، جتنی شہرت اور معرفت ان کی ہونی چاہیے اتنی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ائمہ کو تو پہچانے نہیں، اپنے والوں نے نہیں پہچانا تو دوسرے کیا پہچانیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو ہے میرے کتنے کام جو ہے وہ مشہور کر دیے، حالانکہ میں نے کیے بھی نہیں تھے. تو مطلب ایسے مقام پر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ ایک عجیب شخصیت ہے کہ وہ خالق بھی ہے، اور جہاں تک خدمت کا اور نعمتوں کے برسانے کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارا خادم ہے، وہ مسلسل ہمیں منانے میں لگا ہوا ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے ہم اس کو مسلسل منانے میں لگ جائیں، لیکن خدا ہمیں منانے میں لگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی خوبصورت ایک بات کہتے ہیں کہ انی لی فی کشکول الفقر لیس فی خزانتک. کیا مطلب جسے کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ معرفت والے لوگ پھر جملے اور باتیں بھی ایسے کرتے ہیں کہ اللہ بھی لاجواب رہ جاتا ہے. موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انی لی فی کشکول الفقر، اے اللہ میرے فقر کے کشکول میں ایک ایسی چیز ہے ما لیس فی خزانتک، کہ جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے. چیلنج موسیٰ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو، کہ میرے پاس فقر کی صورت میں، فقر کی حالت میں میرے کشکول میں ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ کیا چیز ہے تیرے پاس جو میرے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس تجھ جیسا خدا ہے. میرے پاس تجھ جیسا خدا ہے. تیرے پاس تو کشکول ہی نہیں ہے، تو تیرے پاس تجھ جیسا خدا کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ وہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ہے، تو بتا تیرے پاس کیا ہے. تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ کا دل موسیٰ پہ آئے تو کیوں نہ آئے. تو بہرحال اچھا یہاں پہ جو ایک بات ہے کہ وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ، یہ تو ہم اور آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ حادثات، بیماریاں یا کوئی مصیبتیں یہ جو ہیں بلائیں ہیں. نہیں، اصل بلا، حقیقی بلا اور صحیح معنوں میں بلا کیا ہے؟ گناہوں میں ملوث ہونا، ایمان کا خطرے میں پڑ جانا. رسول اللہ نے جب مولا کائنات کو یہ کہا، ایک درود پڑھ دے محمد یہ کہا کہ میرے بعد تمہارے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں، فتنے آئیں گے اور لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ مثلا میرے ساتھ کیا ہوگا، گھر بار لٹ جائے گا، یا میں جو کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں گا، کسی ضرر کا شکار. مولا نے کیا کہا کہ کیا میرا ایمان سلامت رہے گا. یہ سب جو پہلی چیز ہے کہ میں راہ راست پہ صراط مستقیم میں، وہ تو رہیں گے بہرحال. تو جب رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی کہ حق کو اس طرف موڑ دے جہاں علی مڑے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو، لیکن پھر بھی وہ ایک کنفرمیشن، ایک انڈورسمنٹ لے رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ ایمان سلامت رہے گا تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی. ہجرت کی رات جب رسول کہتے ہیں کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ، حالانکہ وہ علی جو کبھی نہیں سویا، ایک رات سویا، اس پہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں بچ جائے گی نا، بس کافی ہے. تو سوال، ٹارگیٹ، ہدف ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کہیں نکلے جانے کے لیے کوئی بھی معاملہ کریں، تو کیا اس سے ہمارے ایمان میں خلل تو نہیں پڑے گا؟ کیا اس سے ہمارا ایمان تو نہیں چلا جائے گا؟ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جانے سے کتنے پیسے ملیں گے، کیا انکریمنٹ ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، عزت دولت شہرت میں کتنی انکریمنٹ آئے گی. بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان میں اضافہ ہوگا یا کمی. ایمان میں اضافہ ہوگا تو کر لیں وہ کام، اور ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب کوئی نیکی آپ کی مشہور ہو جائے، مطلب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا مکمل کہ یہ روایت کا جملہ ہے یا علماء اعلام میں مشہور ہے کہ لوگوں کے حسن ظن کو سچ کر دکھاؤ. یعنی فرض کر لیں آپ کی کوئی تعریف مشہور ہو گئی ہے، مثلا یہ کہ آپ نماز شب پڑھتے ہیں، تو بس آپ نماز شب پڑھیں، کم از کم اپنے آپ کو سچا تو ثابت کریں. آپ جو ہیں وہ پڑھائی میں بہت زیادہ مشہور ہیں یا بڑے محتاط پسند مشہور ہیں، تو آپ اس احتیاط کے تقاضے کو مد نظر رکھیں. تو لوگوں کے حسن ظن کو سچ کر دکھاؤں گے. اللہ جب لوگوں نے تو آپ کو اتنا اچھا سمجھا ہے تو کم از کم اتنا تو بن کے دکھائیں، اس سے زیادہ نہیں. اگر نہیں، آپ نے ایک اکثر جملہ سنا ہوگا
کسی بہتر شخص کو، شریف شخص کو اور سلیم الفطرت شخص کو ڈانٹنا ہو تو ہم کیا جملہ کہتے ہیں؟ آپ سے یہ امید نہیں تھی. ایک جملہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا کے طور پہ. اس کو سزا نہ دیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، گالم گلوچ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، صرف یہ کہیں بھائی آپ سے توقع نہیں تھی. کوئی اور کرتا تو مجھے یقین آ جاتا، لیکن آپ سے توقع نہیں تھی. تو بس اگر آپ سے توقع نہیں تھی اور آپ نے فرض کر لیں یہ کام کر بھی لیا ہے تو اب آپ آئندہ نہ کریں کہ لوگوں کے حسن زن کو کم از کم سچ کر دکھائیں. جتنا آپ کم از کم مشہور ہیں اتنا تو اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کریں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَحَبَسَنِي عَن نَفْعِي بُعْدُ آمَالِي، مجھے لمبی لمبی آرزوؤں نے فوائد سے روک لیا. روایت میں ہے کہ آرزویں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. روایت کا جملہ ہے کہ آرزویں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں اور آرزویں انسان پر شیطانی حکمران ہوتی ہیں. اور یقین کیجئے یہ جو آرزو ہے، اچھا آرزو میں چھوٹی آرزو کو عموماً کی مذمت نہیں کی گئی ہے، عموماً لمبی لمبی آرزوؤں کی مذمت کی گئی ہے. بہت طویل جو ہے وہ آپ آرزویں ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو جسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم آپ نے پڑھا ہوگا کہ نہیں، شاید انٹر کی اردو کی بک میں ابھی بھی شاید وہ کتبہ جسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنا گھر بنانا چاہتا تھا، پیسے جمع کیے اس نے تو خرچ ہو گیا، پھر پیسے جمع کیے تو اس کی شادی ہوئی اس میں خرچ ہو گئے، پھر پیسے جمع کیے تو بچوں کی پیدائش، ان کی تعلیم و تربیت اس میں خرچ ہو گئے، پھر پیسے جمع کیے. اس دوران پیسے جمع کرتا تھا، خرچ ہو جاتے تھے گھر کی مکان کی تعمیر میں. اس نے کہا کم از کم میں گھر کی تختی تو بنا لوں، اپنا نام تو لکھ لوں، اس کو دیکھ دیکھ کے میں موٹیویٹ ہوں گا کہ مجھے گھر بنانا ہے، مجھے گھر بنانا ہے. پھر بچوں کی شادی اس میں خرچ ہو گئے، بچے پوتے پوتیاں نواسے وغیرہ اس میں خرچ ہو گیا. وہ تو ہوتا ہی ہے نا، تو چلتا رہتا معاملہ. تو پھر اس کا آخری وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ حسرت ناتمام لے کر اس دنیا سے چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ جب بچوں نے اس کا سامان ڈھونڈا، تلاش کیا 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 چیزیں پھینکنے کی، کیا چیزیں رکھنے کی ہیں، تو یہ نام کی تختی نظر آئی. تو اس نام کی تختی کو اس کی قبر پہ بطور کتبہ لگا دیا گیا کہ بس یہی تمہاری آرام گاہ ہے، یہی وہ گھر ہے جو تمہیں لینا تھا. تو جو طویل آرزو ہے اس سے بچنے کی، دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یہی معاملہ ہے، گھر کی فکر بہت زیادہ ہوتی لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا نا کہ آپ دعا کریں میری عمر طویل ہو جائے. تو موسیٰ نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عمریں 60-70 سال ہوں گی. تو اس نے کہا 60-70 سال اگر مجھے وہ امت ملے یا میں اس امت میں پیدا ہوں تو میں یہ پوری عمر جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گزار دوں 60-70 سال کی. اور 60-70 سال کی زندگی میں ہم کتنے پلاٹ جو ہے وہ لے کے خواب میں بیچ چکے ہوتے ہیں، بی سی ڈال رہے ہیں، کبھی قرض لے رہے ہیں، کبھی جو ہے ادھار، کبھی کچھ. اور جو ہے وہ آپ مکان بناتے ہیں، جب مکان بناتے ہیں تو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی اولاد میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مکان جو ہے وہ کس کو ملے گا، آدھا ملے گا، پورا ملے گا. تو ایک دلچسپ بڑی کہانی ہے اس میں چلے بتا دوں کہ ایک مچھیرا تھا، اس نے جو ہے وہ مچھلی کے لیے جال ڈالا اور اس میں جو ہے وہ مچھلی آئی اور مچھلی نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو جو تم کہو گے وہ میں پورا کروں گی. تو اس کے ذہن میں بس جو آنا تھا وہ یہی آیا کہ مجھے ایک نیا جال اور ایک نئی کشتی تم دلوا دو تاکہ میں مچھلی کا شکار آسانی سے کر سکوں. تو گھر آئے تو ایز یوزول جیسے بیگمات کبھی بھی خوش نہیں ہوتی آپ کی شاپنگ سے، ٹماٹر لائے تو مہنگے لائے، دہی لائے تو جو ہے وہ کھٹا لائے وغیرہ. تو انہوں نے کہا تمہیں مانگنا تھا اور اس نے جب کھلا آپشن دیا تھا آپ کو کہ تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گی، جب تو کھلا آپشن دیا تو کوئی بڑی چیز مانگتے، کیا مانگتے؟ کہ گھر مانگتے، بڑا سا گھر. کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. تو وہ گیا دوسرے تیسرے دن پھر وہ مچھلی جال میں آ گئی. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، تم جو کہو گے میں کر دوں گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک بڑا سا خوبصورت سا گھر چاہیے. وہ گئے واپس تو بڑا خوبصورت سا گھر جو ہے موجود تھا. تو بیوی نے کہا کہ اب دوبارہ مچھلی آئی تو کہنا کہ ہمیں ایک محل چاہیے، یہ گھر ہمیں چھوٹا پڑ رہا ہے. تو پھر وہ گیا 2-4 دن بعد پھر وہ مچھلی جال میں آئی تو اس نے کہا ہمیں محل چاہیے. وہ محل میں چلے گئے، بالکل بادشاہوں کی زندگی. تو اس نے کہا ہمارے پاس محل ہے لیکن ایسے محل کا کیا فائدہ، نہ تم بادشاہ ہو نہ میں ملکہ. تو اس کو کہو کہ وہ تمہیں بادشاہ بنائے اس ملک کا اور مجھے ملکہ. تو ان کو تو عادت پڑ گئی تھی. تو وہ گئے دوبارہ، پھر جو ہے انہوں نے مچھلی کے لیے جال ڈالا، مچھلی آئی. انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میری بیوی ملکہ. کہیں گے ٹھیک ہے تم جاؤ، تم بادشاہ ہو چکے ہو، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری بیوی ملکہ. جب گئے تو لوگ جو ہے ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے اور ملکہ اہلیہ جو ہے تخت پہ بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہیں. اب وہ پھر جو ہے ہنسی خوشی رہنے لگے. ایک دفعہ
ملکہ عالیہ جو سو رہی تھی، اور ظاہر بات ہے جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر فجر بھی قضا ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ بیڈ ٹی بھی جو ہے 10 بجے پیتا ہے آدمی. تو جب ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کیسے کھلی کہ کھڑکی کے راستے سے مشرق کے سمت سے سورج کی روشنی ان کی آنکھوں پہ آگے پڑی ملکہ عالیہ کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سورج یہاں سے کیوں نکلتا ہے؟ اب مچھلی آئے تو کہنا کہ سورج مغرب سے نکلے، میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اب وہ بادشاہ تو تھے لیکن عادت پڑ گئی تھی مچھلی پکڑنے کی نہیں، بیگم کی سننے کی. تو وہ دوبارہ گئے اور جال ڈالا. تو اس نے کہا کہ بھئی میری بیگم کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے سورج مغرب سے نکالو. تو اس نے کہا جاؤ، اور پرانی کٹیا، پرانا جال، پرانی کشتی تمہارا انتظار کر رہی ہے. جب وہ واپس آتے ہیں تو وہی پرانی جال، وہی پرانی کٹیا اور وہی پرانی بیگم ان کا انتظار کر رہی ہوتی. تو وہ اب یہاں پہ آ کے دیکھیں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، لیکن جب دینے کے بعد اس میں تکبر آتا ہے تو پھر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. ابھی ہم نے کل ہی بات کی ہے، آپ سن لیے گا مختصراً، کہ اسٹیفن ہاکنگ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. علم کے بلبوتے پہ اس نے کیا کہا؟ We can read the mind of God. پھر کچھ اس کے بعد کیا کہا؟ We can manage the universe without God. اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بچیاں نہیں کہتی ہیں امی کو، امی آپ کو کیا پتا فیشن کسے کہتے ہیں، اسکارف کسے کہتے ہیں. تو یہ انسان کا تکبر ہے جو انسان کو آگے لے جاتا ہے. یہ آرزو ہے جس کی تلاش میں آدمی چلتا رہتا ہے، اور جب اس کو ملتا ہے وہ چیز، وہ مقصد، تو پھر وہ بات نہیں رہتی. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے، اور جب چنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. اچھا، حسد اور آرزو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان ان دو چیزوں کو اپنے دل سے نکال دے تو وہ آس پاس کی چیزوں کو، کائنات کو مسخر کر لے. ایک استاد نے یہی سبق اپنے استاد کو پڑھا، اپنے شاگرد کو پڑھایا کہ اگر تم حسد اور آرزو اپنے دل سے نکال دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام پر لے جائے گا کہ تم جب پانی پہ پیر رکھو گے تو اس پہ چلنا شروع کر دو گے، یعنی وہ تمہارے لیے زمین جیسا بن جائے گا. کچھ عرصے بعد اس استاد کو وہی شاگرد دجلہ کے کنارے ملا. وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے. چلتے چلتے جیسے دجلہ کا پانی شروع ہوا، شاگرد بڑے مزے سے پیر رکھ کر آگے بڑھ گیا. 2-4 قدم آگے بڑھے تو پیچھے دیکھا استاد تو وہیں کھڑے ہیں. کہ استاد محترم آپ کو کیا ہوا؟ کہیں گے پتہ نہیں، حالانکہ یہ سبق میں نے ہی تم کو پڑھایا تھا، تم ہی بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم تو پانی پہ چل رہے ہو اور میں جو ہوں، جو سبق پڑھانے والا ہوں، وہ پانی پہ نہیں چل رہا. اب جواب سنیے گا اور اس جواب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور آپ دیکھیے گا آپ کہاں پہنچیں گے. تو شاگرد نے کیا کہا؟ استاد محترم، آپ اب تک سفید کاغذ کو سیاہ کر رہے تھے اور میں سیاہ دل کو سفید کر رہا تھا. تو لکھیں، ضرور لکھیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ لکھائی آپ کے اعضاء جوارح پہ ظاہر ہو. آپ بولیں، ضرور درس دیں، کوشش کریں کہ جو بولیں اس پہ عمل کریں. ورنہ کیا ہوگا کہ یہ گفتگو زبان تک محدود رہ جائے گی، یہ اثر جو ہے فقط کتابوں تک رہے گا لیکن عملی زندگی میں نہیں آئے گا. تو جب تک وہ یقین آپ کی عملی زندگی میں نہیں آئے گا، اس کے اثرات بھی نظر نہیں آئیں گے. ہم تیولرز اور معجزات کی باتیں، واقعات پڑھتے رہیں گے لیکن کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ ہمارا یقین عملی میدان میں داخل نہیں ہوا. پھر مولا فرماتے ہیں وَقَدْ أَعَدْتَنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا، اور دنیا نے مجھے دھوکے میں رکھا. دیکھیں یہ حقیقت ہے. آپ جتنی کوشش کر لیں، اس وقت دنیا کی چکا چوند خصوصی طور پہ آج کل کے انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور میں اپنے عروج پر ہے. جو مولانا ایک زمانے میں کہا تھا نا کہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے، تو اس زمانے میں تھا کہ جب یہ سب آسائشیں اور یہ سہولیات نہیں تھی. اب تو جسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. ایک فون کال پہ مزیدار کھانے آپ کے ساتھ سامنے ہوتے ہیں، ایک فون کال پہ سواری آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک فون کال پہ جو ہے آپ اے سی لگوا لیتے ہیں. مطلب ہر چیز بہت پرسہولت ہو چکی ہے. اپنی آرام و آسائش جو ہے تقریباً اس وقت عروج پر ہے.
آج سے 50 سال پہلے آپ کے نانی دادی کے زمانے میں، امی کے زمانے میں بھی لے لیں تو اتنی آسائشیں نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں ان تمام آسائشوں کے باوجود جو ہے وہ انسان کا عمل جو ہے وہ مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے، انسان کا گراف جو ہے وہ نیچے، بلکہ ان آرام و آسائش سے دیکھا جائے تو سہولیات زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو انہیں اسی دنیا سے بے رغبتی دکھانی ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے بے رغبتی دکھائے گا اللہ تعالیٰ حکمت اس کے دل میں جاگزی کر دے گا، اور پھر حکمت کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھوں کو دنیا کے عیوب، اس کے امراض اور اس کی دوا کے لیے کھول دے گا۔ بہت سا ایسا ہمیں نظر آتا ہے، بہت سی دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہم سو رہے ہوتے ہیں، درس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ تو اور جو بولنے والا ہے وہ بڑے یقین سے بول رہا ہوتا ہے، مثلا مجتہدین کی ہم بات کر لیں، عرفا اور حکمہ کی ہم بات کر لیں، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دنیا کی رغبت میں پڑے ہوئے ہیں، مسلسل جو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہے۔ تو جب انسان کہتے ہیں صرف 40 دن آدمی اس کا مظاہرہ کر لے، یعنی دنیا کی بے رغبتی کا 40 دن، ابھی انشاءاللہ 40 دن شروع ہونے والے ہیں ماہ رمضان کی صورت میں، اور اس سے پہلے بھی آپ چاہیں روزے رکھنے کی پریکٹس شروع کر دیں، تو حکمت اور سمجھ بوجھ اور بصیرت یہ آپ کے اندر دور اندیشی آ جائے گی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، گناہوں پہ کنٹرول آپ کے آ جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ نماز شب میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ نہیں کیا کریں گے، اور گناہ کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے پہاڑ پہ چڑھنا۔ بس کیا کرنا ہے آپ کو، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھا موبائل نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، نہیں، دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوں لیکن آپ کا دل ان میں اٹکا ہوا نہ ہو، یعنی آپ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور جب اذان کی آواز آئے تو فوراً بلا تعمل آپ وہ موبائل رکھ کر آپ نماز کی طرف جائیں۔ اور دنیا سے رغبت کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، آپ اپنی ٹی وی پہ جو ہے مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ اپنے موبائل پہ مصروف ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آواز دے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، کیونکہ اہم ترین کام کی کال آ چکی ہے۔ یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ اچھا، اس کے بعد اور پھر یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ دارالسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ یہ عزم مصمم کر لیتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ نیک کام کرنا ہے اور گناہوں سے چھٹکارا لینا ہے، تو شروع میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ آپ کے لیے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میوزک کی دھن پر تھرکنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو میوزک کہیں سنتے ہیں تو ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے کہ بس کچھ ہو جائے گا، مجھے یہاں سے لے چلو، گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز میرے سامنے۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کر چکے ہیں، اور جو لوگ دنیا کی رغبت میں مبتلا ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرح گناہ کو حلال کیا جائے۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں وَنَفْسِي بِجَنَایَتِهَا وَمِطَالِي، اور میرے نفس نے مجھے خیانت اور ٹول مٹول میں ڈال دیا۔ دیکھیں، کئی احادیث میں اور معصومین کی روایت میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون دشمن ہے کون نہیں ہے، ہمیں دیکھا جائے حقیقت میں خود اپنے اندر وہ جھانکنا چاہیے کہ ہمارا دشمن تو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ باہر کا آدمی تو موٹیویٹ کرتا ہے آپ کے اندر کے نفس کو، اس کو ورغلاتا ہے، اس کو ٹیمپٹیٹ کرتا ہے۔ جیسے دکاندار جو ہے وہ آپ کو بلاتا ہے کہ باجی آپ یہ کپڑا لے لیں، یہ چیز لے لیں، فلاں چیز لے لیں، تو فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ شیطان بھی آپ کو ورغلا رہا ہوتا ہے، شیطان ہاتھ پکڑ کے وہ کام نہیں کروا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کو جب لوگ برا بھلا کہیں گے تو شیطان یہی کہے گا میں نے تو تمہیں مشورہ دیا تھا، میں نے تمہارے ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا۔ تو یہ آپ کا نفس ہے جسے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو روزے ہیں نفس کو کنٹرول کا نام ہے، یہ جو آپ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز شب یا نماز فجر، یہ بھی نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ آپ کو جو ہے وہ شب قدر میں جگوایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک
نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے جو اوقات متعین کیے ہیں, جو طریقہ کار متعین کیے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا نفس کا کنٹرول ہے. بس یہ نفس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں کوئی شخص آپ کے بچے کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے لے لیتا ہے, یا جسے کہتے ہیں اس سے ایسا کام کرواتا ہے کہ جو نہیں کروانا چاہیے, یا آپ کی بچی کی کوئی ایسی سہیلی ہے جو اسے گناہ میں ملوث کر دیتی ہے, تو اس میں خود آپ کے بچے کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات کیوں مان رہا ہے. تو آپ اس کو پہلے ٹرین اپ کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ بچہ اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کو نہیں کرنا ہے, فلاں کے ساتھ نہیں جانا ہے, یہ کام جو ہے اس میں احتیاط کرنی ہے. تو آپ کا نفس بھی ایک بچہ ہے جس کو نہیں معلوم, وہ بار بار غلطی کرتا ہے, بلکہ آپ کے آخری لمحے تک, زندگی کے آخری لمحے تک جو ہے وہ آخری سانس تک وہ غلطی کرتا رہے گا. اس نفس کو ٹھیک کر لیں تو شیطان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا, اور کوئی دوست یا شیطان نما انسان بھی جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّ, اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر سر عام رسوا نہ ہونے پاؤں. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ گناہ ایک الگ چیز ہے اور گناہ سے بدنام ہونا ایک بہت الگ چیز ہے. اگر آپ نے ایک گناہ 10 مرتبہ کیا اور کسی کو نہیں پتہ چلا تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس سے بچنے کے امکان ہیں. کرنے کی بات چھوڑیں, لیکن بچنے کی لیکن ایک گناہ آپ نے ایک مرتبہ کیا اور وہ لوگوں کو پتہ چل گیا, عمر بھر لوگ آپ کو بدنام کریں گے اس گناہ کی وجہ سے. چاہے آپ چھوڑ چکے ہوں, چاہے فرض کر لیں غلطی سے آپ نے وہ کام کیا ہو, لیکن لوگ آپ کو جب بھی کہا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کو بتلانا بھی گناہ ہوتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم غیر معصوم ہیں اور گناہ ہوتے رہیں گے مرتے دم تک, تو اس میں بہت زیادہ اوور کانفیڈنس آئیڈیلسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دعا یہ بھی دعا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے, لیکن یہ دعا بھی بہت اہم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو لوگوں پہ آشکار نہ کر اور اس سے ہمیں بدنامی کا ذریعہ, انہیں ہمیں بدنامی کا ذریعہ نہ بنا. کیونکہ غیر معصوم ہونے کے ناطے خارجی یا داخلی کوئی بھی عوامل, کوئی بھی عمل جو ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو لیٹ ہوئے گی, لیکن خدا سے یہ دعا کرنا ہے کہ میرے گناہ میری بدنامی کا سبب نہیں. ایک مرتبہ آپ بدنام ہو گئے تو لوگ آپ کو لیبل کر دیں گے کہ بھئی یہ شخص ایسا ہے, ہم نے اس کو کیسا کرتا ہوئے دیکھا ہے. اب تو جو انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے اس میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, اس میں باقاعدہ ثبوت بھی ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو دعا کرنی ہے اللہ میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکار نہ کر, اور اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے, وہ جو ہے وہ ان کو چھپانے والا ہے. اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گناہ آشکار ہو جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گناہ آشکار نہیں ہوتے. ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ فلاں آدمی فلاں وجہ سے بدنام ہو گیا تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ گناہ تو میں نے بھی کیا ہوا ہے, یہ حرکت تو مجھ سے بھی ہوئی, یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی, تو مجھ سے اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کیوں نہیں کر رہا. تو علماء عالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے گناہوں کو چھپائے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا. بس ہم یہ کام کریں, فقط یہ کام کریں. آپ کو معلوم ہے ایک شخص بہت بدنام ہے, آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو ہے وہ نڈر ہے, جری ہے گناہ کرنے میں, لیکن پھر بھی چاہے وہ نڈری کیوں نہ ہو, جری کیوں نہ ہو, لوگوں کو معلوم کیوں نہ ہو, اس کے بارے میں آپ زبان نہ, صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا یا میرا اس جیسا کوئی اور گناہ اللہ نے لوگوں کو بتلا دیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کے گناہوں کو بتاتا پھرتا ہے, لوگوں کو بدنام کرتا پھرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کرے گا, چاہے وہ گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا کام کرنا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپائیں, اللہ آپ کے گناہوں کو چھپائے گا. اچھا, علماء عالم جو ہیں وہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے, ایسی بات, ایسی چیز جس سے کسی کو شرمندگی ہو, گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہو, نہیں, کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہو, تو اس پہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں. جیسے کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ایک بچے نے سوال کر دیا, کوئی عجیب سا, تو ٹیچر جو ہنسنے لگی, تمام بچے ہنسنے لگے, تو وہ آپ نے لوگوں میں شروع کرنا شروع کر دیا, وہ بھی ایک شرمندگی کا باعث ہے. ایک عورت حاتم بن یوسف اسم کے پاس آئی تو اسی کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی کہ لوگ ہنسنے والے تھے. تو حاتم بن یوسف اسم بزرگ نے کہا کہ ذرا اونچا بولو, میں ذرا اونچا سنتا ہوں, یعنی میں جو ہوں کان میرا خراب ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, میں ذرا جھوٹ بھی نہیں بولا, انہوں نے کہا کہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں. تو وہ عورت جو ہے وہ پرسکون ہو گئی, کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں سنا. پھر اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا.
اب لوگ بڑے پریشان کہ بھئی یہ تو اونچا نہیں سنتے، یہ تو نارمل سنتے ہیں. اس کے بعد سے جب بھی کوئی شخص آتا وہ بزرگ کہتے ہیں میں ذرا اونچا سنتا ہوں. لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ اسم، الف صاد میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا. کہتے ہیں کہ ان کا جب تک وہ عورت زندہ رہی انہوں نے اپنے آپ کو اونچا سننے والا بزرگ بنا لیا، مشہور کر دیا. جب ان کا انتقال ہوا کسی نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہیں گے میں نے لوگوں کے عیوب سے چشم پوشی کی، اللہ نے میرے عیوب سے چشم پوشی کی. آپ لوگوں کے عیوب کو چھپائیں، اللہ آپ کے عیوب کو چھپائے گا. اچھا ایک بڑا اچھا واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا ایڈیسن کے متعلق. اس کی ماں نے ایڈیسن کو ایک بچپن کے زمانے میں ایک دن جو ہے اس کو اسکول جانے سے روک دیا کہ تمہارے اسکول سے لیٹر آیا ہے اور تم اسکول اب نہیں جاؤ. وہ پریشان کہ بھئی کوئی میری شرارت کوئی مسئلہ، کیونکہ اسکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ہائپر آئی کیو، بہت زیادہ آئی کیو کا حامل ہے اور اس کو کسی بڑے اسکول میں داخلہ دلوائیں. تو میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی اسکول، جیسے ہی کوئی بڑا اسکول ملے گا میں تمہیں داخلہ دلواؤں گی. اب یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ آئی ایم ایکسٹرا آرڈینری. اب وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھنے لگا، گھر میں بیٹھ کے تجربات کرنے لگا اور پھر وہ سائنسدان بن گیا اور بل بھی جاگ کر ڈالا. ایک دن اس کی جب ماں مری تو اس نے ماں کے پرانے سامان میں سے جب سامان نکالنا شروع کیا تو وہ اسکول والا خط بھی ملا. اس نے پڑھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کا بچہ کند ذہن ہے، غبی ہے، اسٹوپڈ ہے، اس کو جو ہے گھر میں رکھیے، اس کو کسی اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ اسکول کے قابل ہی نہیں. اچھا یہ ہے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے او لیول میں کسی بچے نے او لیول کا ایگزام پاس کیا ہے. مطلب یہ بڑی خبر نہیں ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس نے او لیول کا ایگزام، 9 سال کی عمر میں کون سی کلاس میں ہوتا ہے بچہ؟ کلاس 6 میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. او لیول کا ایگزام پاس کیا. آپ کو معلوم ہے اس کی اسکول سے کمپلین بہت آتی تھی اور اس کے باپ نے اسکول سے نکلوا دیا تھا. انگلینڈ میں ہے یہ فیملی اور انہوں نے گھر بیٹھ کے پڑھایا اور اس نے جو ہے او لیول میں ریکارڈ قائم کر دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو اسکول کی جو ٹیچرز ہوتے ہیں بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے بعض اوقات، کیونکہ یہ روایتوں میں آیا ہے کہ جو بچے شرارتی ہوتے ہیں وہ آگے چل کے لیڈر بنتے ہیں. یعنی لیڈر کا مطلب ہے وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن بہت ہائپر ہوتا ہے، ایکٹیو چل رہا ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ پاتے، نئے نئے آئیڈیاز ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی وہ نئی نئی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی بچے کو آپ لیبارٹری میں بٹھا دیں تو وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دے گا. تو اگر بچے کی آپ پہلے سے حوصلہ شکنی شروع کر دی، اس طرح ہمارے یہاں لیبل لگا دیتے نا، جب سے تم پیدا ہوئی ہے گھر میں جو ہے وہ کسی نے کہا کہ خاتون کی مطلب ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو انہوں نے نہیں سوری والد صاحب کی والدہ یعنی دادی گھر میں آئیں تو انہوں نے کہا دادی آپ کوئی کیا ایکٹریس ہیں کیا؟ کہہ لیں گے نہیں بیٹا کیوں؟ کہہ لیں گے وہ امی کہہ رہی تھی وہ آ گئی ہیں اب روزانہ ڈرامے ہوا کریں گے. تو آپ دیکھیں تو انہوں نے پہلے دن میں ایک لیبل لگا دیا کہ وہ ڈرامہ کرنے والی ہے، یہ ایکٹریس ہیں، وہ پریشان. وہ ایکٹریس تو پہلے ان کا ذہن کسی اور طرف گیا، میں شاید میری لک ایسی ہے کہ لوگ جو ہے مجھے ایکٹریس سمجھے، پھر پتہ چلا کہ بھائی میں جو ہوں وہ ڈرامہ کروں گی. تو جب آپ لوگوں پہ اچھا لوگ اپنی اولادوں پہ لیبل لگا دیتے ہیں، تم کن ذہن ہو، تم غبی ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں بہت دیر لگتی ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو، تم جو بس اپنے بس کمرے میں جا کے اپنا کام کرو یا پڑھائی کرو. مثلا آج کل لڑکیوں کو یہ بہت کہا جاتا ہے کہ تم جو کچن میں آتی ہو تو سارا پھیلا دیتی ہو، تم جو ہے اپنا پڑھو، تم اپنا MBA کرو، انجینئرنگ کرو، IT کرو، ڈاکٹر بنو. لڑکیاں بڑی خوش ہوتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں جو ہوں ماشاءاللہ 18 سال کی ہو گئی ہوں، مجھے انڈا ابالنا نہیں آتا. تو بہرحال یہ جو ہم لیبل لگا دیتے ہیں نا لوگوں پر کہ تم ایسے ہو، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ویسے بن جاتا ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے کہا ہے. اور جب ابتدائی دور میں بچپنے کے دور میں جب کہا جائے تو انسان پھر اسی طرف نکل جاتا ہے. بہرحال تو ایڈیسن کو جب یہ پتہ چلا اس کو بہت افسوس ہوا، لیکن وقت نکل چکا تھا. اس کی ماں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ اس کی کام آئی. اچھا اس کے بعد مولا آگے چلتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملتہ فی خلواتی، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا. خلوت میں جو کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ خدا کی بے عزتی کر رہا ہے. یعنی کس طرح کہ جو سزا دینے والا ہے وہی گواہ ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا حقیر سمجھ رہے ہیں کہ اکیلے میں یہ گناہ کر کے سمجھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، بھی خدا کو تو معلوم ہے.
اور لگتا یہ ہے کہ مولا علی نے یہ جملہ شاید آج کل کے دور کے لیے کہا تھا. آج کل جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ابھی 10 سال پہلے ہی ہم نے لیکچر دیا تھا ٹی وی اور کمپیوٹر سے متعلق کہ اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ لوگوں کا گزر ہو اور دروازہ کھلا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ. اب یہ باتیں سب پرانی لگتی ہیں، آبسلیٹ ہو چکی ہیں یہ باتیں. اب موبائل آ گیا، اس میں اسمارٹ فون آ گیا، وہ آپ کے تکیے کے نیچے، آپ کی جیب میں، آپ کے پرس میں، کمبل میں، اور ہر جگہ جہاں آپ جائیں چھپا کے آپ دیکھ لیں. امی ابو کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اب تو آپشن آ گئے ہیں، 4 اسکرینس کھلی ہوئی ہوتی ہیں، فوراً ایک 2 کر کے اس کو نکال لیتے ہیں، اور جو ڈان نیوز ہے وہ آگے امی کو سامنے رکھ دیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ نیوز پڑھ رہے تھے. بہرحال تو لگتا یہ ہے کہ خدا مولا نے یہ جملہ آج کل کے لوگوں کے لیے کہا ہے جو خلوت میں گناہ ہے اس کو معاف کر دے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جو دنیا میں کاروبار ہیں، 3 بزنس عروج پر ہیں. ہم تو اس کو بگڑنے کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے لیتے ہیں، باقاعدہ ایک بزنس بنا لیا. اسلحہ کا بزنس، منشیات کا بزنس اور غیر اخلاقی ویب سائٹ کا بزنس. یہ 3 بزنس ہیں جس سے لوگ پوری دنیا میں کما رہے ہیں. آگے چلیں، مولا فرماتے ہیں الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. خدایا اور میرے پروردگار، میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پہ توجہ کر سکے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے عیسیٰ، مجھے ایسے پکارو کہ جیسے غرق ہونے والا پکارتا ہے. جب آپ ڈوب رہے ہوں اور کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ہو، اور ہماری آپ کی زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ ایسے مواقع تو آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ اب میرا آخری لمحہ آ گیا، کوئی بیمار مثلاً پڑ گیا یا کوئی حادثہ ایسا ہو گیا آپ نے دیکھ لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مولا کہتا ہے، مولا رب کہتا ہے ان کا کہ تم مجھے ایسے پکارو جیسے کوئی غرق ہونے والا، مرنے والا پکارتا ہے. اور کہتے یہی ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی تمام امیدیں لوگوں سے توڑ لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو رکھو، اپنی امید کو رکھے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتا ہے. اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو مکمل طور پہ لوگوں سے نا امید ہو جائیں اور اللہ سے کہیں کہ بس تو ہی یہ دعا اور تو ہی یہ حاجت میری جو ہے پوری کر سکتا. اور ایسے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے فقط اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور کوئی جسے کہتے ہیں کہ ان کا والی وارث نہیں تھا. انہی حاتم اعصم کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا. ایک دفعہ جو ہے ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا چاہیے. اور لوگوں سے جب اس کا اظہار کیا تو ہر کسی نے مذاق اڑایا کہ تم بہت غریب ہو اور تمہارے لیے تو ویسے بھی حج واجب نہیں ہے، تم کیا کرو گے حج پہ جا کے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے. گھر والوں نے بھی، باہر والوں نے بھی. ان کی ایک بچی تھی چھوٹی، اس نے یہ کہا کہ ہاں ابو آپ کو جانا چاہیے اور اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. تو بس بچی کی اس بات پر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لیا، اور ان کا ویسے بھی دل تو تھا کہ کوئی بھی مجھے کہہ دے تو میں جو ہوں. اچھا، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی سواری کے وہ چل دیے. اس زمانے میں تو بہرحال اس طرح کا ویزا پروسیس اور یہ ایروپلین وغیرہ کی صورتحال نہیں ہوتی تھی. وہ چل دیے اور چلتے چلتے پتہ چلا کہ ایک کارواں گزر رہا ہے، وہ مکے کی طرف جا رہا ہے. اس کارواں میں شامل ہو گئے. اچھا، یہ بزرگ تو مشہور تھے، مستجاب الدعوات مشہور تھے. چلنے لگے تو میر کارواں. اچھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ آئے، اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بطور غلام یا کام کرنے والا یا ملازم ٹریٹ کرتے تھے. وہ خدمت کرتا تھا اور اس بہانے اس کو لے کے جاتے تھے. وہ تو یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ اس دوران میر کارواں جو ہے وہ بیمار پڑ گیا. حج کا جو کارواں تھا اس کا امیر کارواں، سالار کارواں، وہ بیمار پڑ گیا. لوگوں نے کہا بھائی دوا اور تمام قسم کی جو علاج معالجے کی ترکیبیں تھیں وہ سب ناکام ہو چکی ہیں، آپ جو ہے اس شخص سے دعا کروائیں. تو اس شخص نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے دعا کی حاتم اعصم نے، اور وہ جو ہے دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے خوش ہو کے کہا کہ آپ کی سواری اور آپ کا سارا خرچہ میرے ذمہ. اور بالکل جو سے کہتے ہیں شاہانہ انداز سے اس کو رکھا. مطلب یہ سمجھ لیں وہ قافلے کے ایک طبیب ہو گئے اور وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ حج ان کا ہو گیا. حج سے واپس آئے، فکر تو تھی کہ بھائی گھر میں کیا ہوا ہوگا. تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد تو ہم بڑے خوشحال ہو گئے. کہنے لگے کیسے خوشحال ہو گئے؟ کہنے لگے ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے دروازے پہ جو ہے وہ دستک دی. ہم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت باہر کھڑے ہیں اور وہ رستہ بھول گئے ہیں، سخت پیاس میں پانی ہو تو آپ دے دیں.
تو پانی ان کو دیا گیا. پھر انہوں نے پوچھا بھائی کس کا گھر ہے, آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہنے وہ تو حج پہ گئے ہیں. پھر ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو حاتم اسم کا گھر ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کے آنے تک تمام اخراجات جو ہے وہ میرے یعنی شاہی خزانے سے دیے جائیں گے. تو گھر والوں کی بھی ماشاءاللہ اچھی گزر بسر ہو گئی اور وہ بھی چلے گئے. تو جسے کہتے ہیں, میں اپنا ایک صاحب ایک دوست کا میں واقعہ اسی حوالے سے سناتا ہوں. وہ آغا خانی سے کنورٹ ہوئے شیعہ میں, اور ان کو کربلا جانے کا بے انتہا شوق, اور ہر سال جاتے ہیں. وہ متمول نہیں ہے, مطلب صاحب حیثیت نہیں ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کیسے چلے جاتے ہیں, آپ تو مطلب آپ کی جاب اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ہر سال کربلا جائیں باقاعدگی پابندی سے. کہیں گے بس جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں اور دن قریب آتے ہیں جانے کے, اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, اول تو ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہیں, بس ہو جاتے ہیں. تو کہیں گے مثلاً ایک دفعہ ایسے پیسے ہو گئے, میرا جو باس تھا وہ مجھ سے بحث کر رہا تھا, وہ بھی شیعہ تھا میں بھی مومن, اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا تم ہر سال کیوں جاتے ہو, کیوں اتنی چھٹیاں کرتے ہو, کبھی چھٹی وہ کر لو, نہ جاؤ, تمہارے کام کا حرج ہوتا ہے. کہیں گے نہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے. ہمیں اس میں کیا ایسا مزہ ہے؟ اچھا وہ خود کبھی نہیں گیا تھا کربلا, اس کا باس جو ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایک شخص جس نے بریانی نہ کھائی ہو اس کو میں بریانی کھلاؤں, بریانی کھلائے بغیر کہوں کہ بہت لذیذ ہے تو فائدہ نہیں, جب تک اس کو میں کھلاؤں گا. اچھا ان دنوں ان کا جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا, جانے کا سامان پیدا نہیں ہو رہا تھا, خواہش تو تھی. تو ان کے باس نے یہ بات پکڑ لی, کہیں گے ٹھیک ہے میں چلوں گا اور تمہارے ساتھ چلوں گا, تمہارا سارا خرچہ برداشت کروں گا, مجھے بتاؤ لذت کیسے آئے گی. تو جب باس گئے تو پھر ان کو بھی چسکا لگ گیا. تو انہوں نے ایک عجیب فارمولہ بتایا اپنا, پتہ نہیں اس کو کوئی بہت دل گردے والا اس فارمولے پہ عمل کر سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جب بھی پیسے نہیں ہوتے یا سامان نہیں ہو پاتا, ورنہ تو ہو جاتا موجودہ طور پہ, میں نے یہ نیت کی کہ میں ہر سال جاؤں گا, تو میں پھر یہ نیت کرتا ہوں کہ گھر کی کوئی چیز بیچ دوں گا. کبھی گاڑی ذہن میں آتی ہے, کبھی جو ہے بیگم کا زیور ذہن میں آتا ہے, کبھی کچھ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ بیچ دوں گا, اور جیسے میں نیت کرتا ہوں دوسرے تیسرے دن سامان پیدا ہو جاتا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ نیت اگر ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامان پیدا کر دیتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ خلوص, وہ محبت اور وہ جوش اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ. اچھا یہ اسی حوالے سے کہ انسان جو ہے اگر خلوص سے کسی کے ساتھ مانگے تو وہ دے دے گا, اور اللہ تعالیٰ تو دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے, بشرط یہ کہ آپ مکمل طور پہ اس پہ جو ہے وہ بھروسہ کر لیں. تو ایک جعفر مزارعی ایک ہمارے عالم دین گزرے نجف میں, ان کی خستہ حالی کے دن آئے اور معاشی تنگی پیدا ہوئی, تو مولا کے مزار پہ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جو ہے معاشی تندرستی کا سامنا ہے, آپ کچھ کیجئے. تو خواب میں جو ہے وہ مولا آئے اور مولا نے کہا, پہلے تو یہ کہا کہ اگر تم نجف میں نجف میں رہنا چاہتے ہو تو یہ تندرستی رہے گی, اور اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ آ جائے تو حیدرآباد دکن جاؤ, وہاں پہ فلاں شخص ہے, راجہ ہے اپنے علاقے کا, اور اس کے سامنے جو ہے یہ مصرع پڑھو تو وہ تمہاری ساری معاشی تندرستی دور کر دے گا. اور وہ مصرع کیا تھا؟ با آسمان رول و کار آفتاب کنند, با آسمان رول و کار آفتاب کنند, کہ آپ چلیں اس کا میں ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں جب پورا مکمل شعر ہوگا. تو وہ گیا, یہ مصرع رٹ لیا اس نے, اور حیدرآباد دکن انڈیا آیا, وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا راجہ کا, وہاں پہ اس کا غلام نکلا. تو اس نے کہا خیریت, کون ہو, کہاں سے آئے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا, بس یہ کہا کہ با آسمان رود و کار آفتاب کنند. تو کہہ رہا ہے یہ عجیب شخص ہے, نہ نام بتا رہا ہے نہ کام بتا رہا ہے, اور بس یہ مصرع پڑھتا جا رہا ہے. راجہ کے پاس گیا, اپنے کہنے گے ایک شخص آیا ہے نجف سے, اور وہ کہتا ہے کہ با آسمان رود و کار آفتاب کنند, کہ اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لایا گیا, کہنے کہ تم ہمارے مہمان ہو, تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی, 3 دن بعد ہم تم سے بات کریں گے. تو اس کو بالکل شہزادوں کی طرح رکھا گیا, شاہی خلعت پہنائی گئی اور شاہی کھانوں سے اس کا اہتمام کیا کہ جب وہ آیا کہنے کہ میری لڑکی ہے, اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی, اور اس کے بعد یہ آدھی سلطنت ہے تمہاری. تو پاگل ہو گیا, کہنے وہ تو ٹھیک ہے میں لے لوں گا, اسی کے لیے آیا ہوں میں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے یہ کیا وجہ کیا ہے؟ با آسمان رود و کار آفتاب کنند, میں نے یہ جملہ بولا اور آپ نے جو ہے کہا کہ بس آدھی سلطنت تمہاری. تو
اس نے کہا اصل میں راجا تو ہوں لیکن میرا شوق ہے شاعری کا. ایک عرصے پہلے میں نے ایک مصرع کہا تھا, اس کا دوسرا مصرع نہیں مل رہا, پورا شعر نہیں بن پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کیا تھا مصرع؟ تو انہوں نے کہا کہ بذرہ گر نظر لطف بو تو راب کنن با آسمان رود و کار آفتاب کنن. بذرہ گر نظر, اگر ذرے پہ نظر ہو جائے, لطف بو تو راب کنن, ابو تراب کی نظر ہو جائے کسی ذرے پہ, تو آسمان روت و کار آفتاب کنن, تو وہ آسمان کی طرف پرواز کرے اور آفتاب بن کے چمکے. درود پڑھ دیں. تو کہاں سے انتظام ہو جائے, کیسے انتظام ہو جائے؟ بس آپ جسے کہتے ہیں کہ مولا کے در پہ آ جائیں اور یہ کہیں کہ بس آپ کے در سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا. جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کبھی امید ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا حسن زن سچ کر دکھاتا ہے اپنے لیے, اور پھر مولا بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ نوازتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الہی و مولا یا اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی. میرے معبود اور میرے مولا, تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش نفس کا اتباع کیا. تو یہ ہم نے ابھی بتایا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے, اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا جہاد جہاد بن نفس. مطلب کسی سے پوچھا گیا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کو, 8ویں امام سے پوچھا گیا کسی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ایک جگہ جمع کریں تو وہ کیا کام ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اپنے نفس کی مخالفت. اچھا, ایک جو ہے وہ نفس کی مخالفت گناہوں میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک نیکیوں میں ہوتی ہے, نیکی کی بھی آمادہ کرنا اور گناہوں سے بچنا. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو گناہ اور نیکی نہیں ہوتے لیکن بس آپ کو وہ کرنے پڑ جاتے ہیں, تو اس پہ بھی آمادہ کرنا, یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. روزہ اسی طرح کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال چیزوں کو آپ کے اوپر حرام کر رہا ہوتا ہے, اور ایسے وقت پر آپ کو کھانے کا کہتا ہے جو کھانے کا نہیں ہوتا, ایسے وقت میں جو ہے وہ آپ کو سونے کا کہتا ہے جو سونے کا نہیں ہوتا. تو یہ ان چیزوں کی عادت بھی مخالفت نفس ہے. آپ نے مولا علی کا قصہ سنا ہوگا کہ ایک شخص کو علم غیب ہو گیا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے. مولا علی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. تو مولا نے پوچھا تم نے یہ کیسے حاصل کی, یہ منزلت, یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا میرا نفس جو بھی کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں بس. تو مولا نے کہا تم مسلمان ہو جا. تو اس نے کہا نہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہنا بس میرا جی نہیں چاہتا. کہنا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے. تو وہ گھبرا گیا, کہنے لگا اچھا آنیسٹ تھا, ایماندار تھا, غیر مسلم تھا, لیکن اس نے کہا یہ بات آپ نے صحیح کی, تو وہ مسلمان ہو گیا. لیکن جب مسلمان ہوا کیا ہوا؟ مولانا نے پھر ہاتھ میں کچھ لیا, کہنے لگا اب بتا. کہنے لگا اب تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میری ساری صلاحیتیں مفقود ہو گئی. کہنے لگا مولانا نے کہا اب تو ہمارا تابع ہو گیا ہے, اب ہمارے وسیلے سے یہ چیزیں ملیں گی. تو اگر انسان کو, اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. ابھی کبھی انشاءاللہ ہم آپ کو وہ قصے سنائیں گے ہندو سادھوؤں کے, یہ جو اب انڈیا میں ہیں, وہاں باقاعدہ تزکیہ نفس کی تعلیم دی جاتی ہے. وہاں بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے, لیکن وہ بہرحال وہ قرآن و حدیث والا تزکیہ نفس نہیں. ان میں بھی پروٹوکول اور نظریہ اور جو میزان ہے وہ یہ ہے اپنے نفس کی مخالفت کرو. مثلا یہ کہ جب سونا ہو تو نہیں سو, جب بھوک لگ رہی ہے تو نہیں کھاؤ. وہ ایک شدت پسندی والا ہے, لیکن مثلا فرض کر لیں کوئی بگ شاٹ آ جاتا ہے, سوٹیڈ کوٹیڈ پرفیوم لگا ہوا, بڑی سی گاڑی سے اتر کے میں نے کہا میں جو ہوں وہ سیلف کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھو, بدبو سونگھو, اس کو برداشت کرو. تو وہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. کہنے بس یہی ہے, اپنی مزاج, اپنی طبیعت کے خلاف صبر کرنا, یہ ایک صبر ہے. اور ہمارے حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طبیعت کے خلاف 1 گھنٹہ صبر کرے تو وہ 9000 سال پہاڑ پر کی جانے والی عبادت سے بہتر ہے. 9000 سال. لوگ کتنا شفا کرتے ہیں, ہماری سانس بڑی سخت ہے, 24 سال سے برداشت کر رہی ہوں, 24 سال ملٹیپلائی بائی 365 ملٹیپلائی بائی 24 آور, ماشاءاللہ کتنا آپ نے ثواب کما لیا. یہ آپ نہیں دیکھ رہے. تو جہاں بھی ہوں, اسکول میں ہیں, جاب کر رہے ہیں, یا کسی ایسے دوست کے ساتھ ہیں, ماحول بڑی اینٹی طبیعت کا ہے, آپ اے سی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, وہ اے سی نہیں چل رہا ہے, آپ کھڑکی کے پاس بیٹھنا چاہ رہے ہیں,
کھڑکی ابھی آپ جائیں گے جو بیٹھیں گے تو کھڑکیوں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, میں کھڑکی کے پاس بیٹھوں گی ہوا کے پاس. ایروپلین میں بیٹھتے تو بھی یہ ہوتا ہے, ہوٹل میں جا رہے ہیں تو وائی فائی سگنل, یہ وہ تو جب بھی آج کل آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں غصہ اور چڑچڑاہٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کیوں کہ فیسلٹیز اور کمفرٹس آف لائف بہت بڑھ گئی ہیں. تو آدمی کو اگر اپنے مطلب کی چیز نہ ملے نا, پیزا ہٹ کی ڈلیوری بھی اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں آپ کہ 5 منٹ کیوں لیٹ ہو گیا, آپ نے جو ہے وہ گرم پیزا جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو طبیعت کے خلاف جینا سیکھے 9000 سال. اور اعتکاف والا سوال, ایسی عبادت جو بطور اعتکاف بصورت اعتکاف ہو کہ آپ مسلسل عبادت میں مصروف رہیں, کوئی غیر ضروری کام نہ کریں. تو طبیعت کے خلاف کام کرنا یہ ہے نفس کو کنٹرول کرنا. تو گناہوں سے بچنا, نیکیوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا, یہ تو ہے ہی. لیکن کبھی کبھی جیسے ابھی آپ جائیں گے رات میں, امی سے کہیں گے امی جو ہے وہ آج بہت بھوک لگی, آج میں دوپہر کھانا کھا کے نہیں گئی تھی, مدرسے سے آئی ہوں, آج بریانی بنا دی. بیٹا میں تو دال بنا چکی. تو اس میں آپ کہیں بس میں یہی تو کھانا چاہ رہی تھی, وہ تو میں نے آپ کے لیے کہا تھا. تو آپ یہ سیلف کنٹرول پیدا کریں کہ آپ کو کھانا کچھ ہے, اور رنگ جو ہے وہ عموماً مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, خواتین تو خیر گھر میں موجود ہوتی ہیں, وہ جو مرضی ہے اپنے حساب سے پکا سکتی ہیں. اب وہ جو آپ نے سوچا تھا وہ نہیں ملے تو آپ جسے کہتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اپنی طبیعت کے خلاف, اور دیکھیے اس میں لطف بہت ہے. شروع میں غصہ تو بہت آتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. مطلب فرض کر لیں آپ PSL میچ دیکھنے بیٹھے, لائٹ چلی جاتی ہے, کتنا غصہ آ رہا تھا, آخری اوور تھا اور مائنڈ لائٹ چلی گئی. اس میں صبر کرنا, اس پہ کنٹرول کرنا. آپ نے جو ایک اچھا ڈریس پہنا اور کسی کو, اپنی سہیلی کو کسی کو پسند نہیں آیا, آپ جو ہیں وہ غصے میں. تو یہی غصہ آپ مدرسہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لگے لالو کھیت جو ہے وہ بند ہے, جیم ہے, آپ کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. یا آپ یہاں بیٹھے ہیں, مولانا صاحب لیٹ ہو گئے, عجیب مولانا صاحب ہیں, آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے. تو وہ بھی بیچارے اسی مسئلے سے دو چار ہو کے آ رہے ہیں. تو یہ کنٹرول کرنا اپنے آپ کو, یہ ہے سیلف کنٹرول. بعض اوقات تو گناہوں نیکیوں پہ تو کرنا ہی ہے, لیکن خلاف مزاج, خلاف طبیعت, جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس پہ آپ کنٹرول کر لیں, تو یہ بھی جو ہے سیلف کنٹرول میں آتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا حُجَّةَ لِي فِي مَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ وَأَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَبَلَاؤُكَ. دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ اور اب تیری حجت ہر مسئلے میں میرے اوپر تمام ہے, اور میرے پاس تیرے فیصلے کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں, اور میرے لیے تیرا حکم و آزمائش لازم ہے. دیکھیں اللہ کی حجت کس طرح تمام ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے عدل میں پڑھا ہوگا, ایک ہوتا ہے عدل تکوینی اور ایک ہوتا ہے عدل تشریعی. تکوینی یعنی آپ کی ضروریات زندگی کا خیال, ہوا پانی غذا اس کا خیال, صاحبان کا خیال. تشریعی کیا ہے, آپ کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام, انبیاء کی صورت میں, کتاب کی صورت میں, یعنی قرآن کی صورت میں. تو اللہ کی حجت تو تمام ہو گئی کہ اللہ نے, اچھا پھر توبہ کا بھی دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. جتنا گناہ کرو این مرنے سے پہلے توبہ کی, آپ کے جو ہے وہ سب معاف ہو جائے گا. تو اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو ہے میری تربیت میں یا حجت میں کوئی کمی چھوڑی, اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا تو پھر میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا. ہاں آپ کی طرف سے کوئی حجت نہیں, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا, مگر اگر آپ تھوڑا سا ابھی آپ نے سنا ہوگا, کل ہی ہم نے بھی بتلایا تھا کہ جب زیارت میں لوگ جاتے تھے تو متوکل نے کیا لگایا تھا, قانون بنایا تھا, ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ایک ہاتھ کٹا ہو تو دوسرا ہاتھ, دونوں ہاتھ کٹے ہو تو پیر. تو ایک شخص نہیں ہے اپنا الٹا ہاتھ بڑھایا, اس نے کہا نہیں سیدھا ہاتھ, اس نے کہا نہیں میرا سیدھا ہاتھ تو کٹ چکا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا لگایا تھا اس نے کہ 2 افراد آئیں گے, ایک قتل ہوگا اور پھر دوسرا جائے گا. اب آپ بتائیں ہمارے لیے تصور کرنا محال ہے. ہم ڈھونڈتے پڑے کسی کو بھی, چلو تمہیں قتل ہونا ہے, ہمیں زیادہ پہ جانا ہے, ہمیں زیادہ سے جانا ہے, تم ساتھ چلو. ہم تو وائی فائی سگنل پہ بگڑ بیٹھتے ہیں, یہ وائی فائی سگنل جو ہے ٹک نہیں آ رہے, اور انہوں نے کہا تھا 4 ڈشز 2 ڈشز دی جا رہی ہیں, تو اس میں ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا قربانی دیں گے. تو آپ بہت ٹھنڈے ماحول میں رہ رہے ہیں, آپ کو کوئی پکڑ کے روک نہیں رہا, آپ کو کوئی قتل نہیں کر رہا, آپ کی کوئی جاسوسی نہیں کر رہا, آپ مکمل طور پہ بہت اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں.
اس وقت جیسے ایران میں رہنے والے لوگ بہت اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، انقلاب ہے اور جسے کہتے ہیں امن کا دور. ہاں رضا شاہ پہلوی کے دور میں بڑا مشکل ماحول تھا. عراق میں اب کسی حد تک جو ہے خوشحالی آ گئی ہے، بہت حد تک جو ہے داعش کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ تقریباً تمام بہت اچھا ماحول بن گیا ہے. پاکستان میں اس وقت بہت اچھے حالات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دشمن ہمیں نہیں مار رہا، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دشمن ہمارے ساتھ جو ہے نبرد آزمانی ہے، ہم خود اختلافات میں پڑ گئے، اپنے گروہ بنا کے تلے میں اپنے گروہ اور اپنے جیسے اختلافات کو ظاہر کرنے پہ، وہ ایک الگ بات ہے. تو ہاں اگر اس حالت میں ہمیں جنت مل جاتی تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس پلیٹ میں رکھ کر ہمیں جنت دے رہا اللہ تعالیٰ، بہت آسانی کے ساتھ ہمیں جنت مل رہی ہے. ورنہ جس زمانے میں لوگوں نے بنو عباس بنو امیہ کے زمانے میں زندگی گزاری بہت مشکل تھی. خود ائمہ کے لیے تو تھی، لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت مشکل تھی. تو آپ کو جو ہے یہ شکوہ نہیں کرنا کہ تو نے فلاں چیز نہیں دی، اگر یہ چیز دے دی تو یہ ہو جاتا. ہاں آپ کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، یعنی آپ کوئی بہانہ نہیں تراش سکتے اللہ کے سامنے. ابھی تو چلے تراش لے آپ اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، تھوڑا سا اوور لک کر دیتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں دیکھیں جو آج کل کے لوگ ہیں وہ کیا کیا بہانے بناتے ہیں، ان میں چند بہانے آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح کاؤنٹر کرے گا، کس طرح اس کے جواب دے گا، اور آپ ابھی سے اس کا جواب حاصل کر لیں تاکہ قیامت میں وہ بہانے نہ پیش کریں. کہتے ہیں کہ ایک حسین خوبصورت مرد کو پیش کیا جائے گا جو گناہوں میں آلودہ رہتا تھا، تو وہ کہے گا کہ میں خوبصورت تھا اور جسے کہتے ہیں اسمارٹ تھا، اس لیے جو ہے میں گناہوں میں آلودہ ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم یوسف سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے. ایک عورت کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے کہ میں بہت خوبصورت تھی اپنے زمانے میں، اپنی جوانی کے زمانے میں، اس لیے میں گناہوں میں آلودہ تھی. تو بی بی مریم کو پیش کیا جائے گا کہ تم ان سے زیادہ تو خوبصورت نہیں تھی، تو انہوں نے تو جو ہے وہ بغیر شادی کے اور باعصمت زندگی گزاری. پھر اس طرح آج کل کے جس طرح مصروف افراد، بزنس مین ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا ویسے بھی لوگ کیا کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں، اسکول کا کام اتنا ہے، ایگزامز ہیں اور بزنس اور دکان اور یہ اتنا مسئلے مسائل ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا. تو سلیمان علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جو یہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں تھا، اتنا مشغول رہتا تھا. کہ کیا تم سلیمان سے زیادہ مشغولیات کے مالک تھے؟ یہ تو نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر اور حتیٰ کہ چرند پرند اور یہ ہواؤں پر، پانی پر حکومت کیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ٹائم نکال لیا کرتے تھے. تو ان سے زیادہ مصروف تو نہیں تھے. اسی طرح بیمار آج کل ہیں بھی، ہمیں شوگر ہو گیا، ہمیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، ہم جو زیارت پہ نہیں جا سکتے، ہم جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے، یا جو ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ہم نے جو ہے وہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. وہ کینیڈا سے ایک فون آیا کہ بھائی یہ روزہ رکھوا دیں، کیوں کہ بھائی یہاں پہ گرمی بہت ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، اٹس ٹو ہاٹ ہیئر. تو اس طرح کے لوگ مطلب دین کو عجیب و غریب معمہ بنایا ہوا کہ بھائی گرمی بہت ہے، میں روزہ افورڈ نہیں کر سکتی. ہاں ویسے افورڈ کر سکتی ہوں، ویسے دیکھیں کسی کو روزہ رکھوا لوں. تو کسی ایک شخص کو لایا جائے گا جو یہ کہے گا کہ میں بیمار رہتا تھا اس لیے تیری عبادت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا تھا. تو ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ ایوب علیہ السلام تو جو ہے وہ ایسے بیمار تھے کہ ایک زمین پر لیٹے رہتے تھے اور ان کے پشت پہ جو کیڑے کلبل آتے تھے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ ایسے رہے ہوں، بڑی بادشاہانہ زندگی گزارتے تھے. صبر ایوب تو بعد میں آیا ہے، شکر ایوب پہلے تھا، بہت شکر کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ سے، یہ فرشتے بھی بیچ میں بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ رکھنا ڈالتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ حرکت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا ابراہیم میرا شکر گزار بندہ، تو فرشتوں نے کہا ارے آپ نے اتنا نوازا ہے جب بھی شکر ادا کرتے ہیں. تو پھر جبرائیل کو بھیجا، جا تو جا کے سبون قدوسن کہے. سبون قدوسن کہا تو انہوں نے اپنی بکریاں اور پھر اپنا گھر، پھر اپنے آپ کو بھی حوالے کر دیا. تو وہ بیچارے پریشان اور شرمندہ کہ ہاں واقعی. تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی فرشتوں نے کہا کہ یہ تو یہ سب نعمتوں میں کمفرٹس آف لائف، سونے کا نوالا پیدا کیا گولڈن اسپون کے ساتھ، یہ اب شکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو اللہ نے کہا اچھا. تو ان کے سارے بچے مر گئے، مطلب مکان کی چھت گری اور سب کے سب لڑکے لڑکیاں، ان کی اولاد مر گئی، بیویاں مر گئی. ایک بیوی بس روحما شاید غالباً اس کا نام تھا، وہ تھی ان کی تیمارداری کے لیے. پورا کھیت جل گیا، سارے غلام بھاگ گئے، کچھ بھی نہیں بچا. اور پھر انہوں نے صبر شروع کیا. 14 سال غالباً ملتا ہے. تو انہوں نے صبر کیا. تو صبر ایوب تو بعد میں آتا ہے، پہلے شکریہ ایوب تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیمار ہوں یا کوئی بھی کسی بھی تکلیف کا شکار ہوں، جب بھی ہمارے یہاں کہا گیا روزے کے حوالے سے، اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر پہ نہ جائیں. آج کل تو ڈاکٹر جو ہیں وہ فوراً ڈائٹ پلان لکھ دیں گے، ویسے آپ کو لکھ دیں گے آپ یہ کریں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، لیکن یہ روزہ جو ہے وہ نہ رکھیں. تو
صبر کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیماری پہ صبر کر کے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بھی میں بڑا اچھی کلپ دیکھ رہا تھا ہمارے کراچی میں کسی علاقے میں. ایران میں تو یہ بہت عام ہے کہ مثلا فلاں بچہ فجر کی نماز میں پابندی سے آ رہا ہے, یا فلاں بچے نے اس مہینے پابندی سے ساری باجماعت نمازیں پڑھی تو اس کو انعام و کرام دیا جاتا تھا. تو اب یہ کراچی میں بھی شروع ہوا ہے. تو ایک بچہ وہ جو کرنچ ہوتی ہے بیساکھی ٹائپ کی, اس پہ جو آپ وزن دے کے آتے ہیں کیونکہ آپ کو فریکچر یا کوئی ٹانگ کا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ اس بیساکھی کے سہارے روزانہ فجر کی نماز مکمل طور پہ اس نے مہینے بھر پڑھی, اس کو انعام دیا گیا. تو لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مساجد میں حاضری نہیں ہے, یا ویسے ہی جو ہے نوافل میں جو ہے وہ آپ تقصیر کر رہے ہیں, یا نماز کو یا کسی کام کو اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ میں جو معذور ہوں اس کو مکمل طور پہ ادا کرنے سے. تو انسان کے پاس حجت نہیں ہے, انسان کے پاس مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ, اور یہ کبھی کوشش بھی مت کیجیے گا قیامت کے میدان میں کہ ہم مجبور تھے, ہم یہ تھے, بس صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں کر سکے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا اللہ سے, جسے کہتے ہیں نا ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ, اللہ سب جانتا ہے. آپ نے کہا کہ بھی چلو بھائی, جس طرح پاکستان میں 2 نمبر کام کر کے اپنی ٹوپی کسی اور کے سر پہ ڈال کر آپ آگے نکل جائیں, یہ تھا, یہ پرابلم تھی, یہ پرابلم تھی, کراچی کے حالات ٹھیک نہیں تھے, گرمی بہت ہوا کرتی تھی, کرپشن تھی, یہ تھا وہ تھا, اس لیے ہم نہیں کر سکتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جب آپ کا نامہ اعمال کھولنا شروع کرے گا, پھر بتانا شروع کرے گا یہاں پہ تم یہ کر سکتے تھے, یہ ہو سکتا تھا, پھر آپ پھنس جائیں گے. اگر آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا, اگر صاحب یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے کیا ہے اور میں معذور تھا اور میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں, بس آپ ہی معاف کرنے والے ہیں, اور آپ نے ریزننگ دینی شروع کر دی, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ریزننگ پہ دینے پہ آئے گا. تو وہ جہنم, وہ شاید ہم نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ وہ ایک شخص جو 3 افراد آئیں گے, وہ ایک مجھ سے یہ کہے گا میں کمزور تھا, بیمار تھا, اس لیے تیری عبادت نہیں کر سکا. ایک کہے گا کہ میں جو ہوں وہ اندھا تھا, اس لیے تیرے نبی تک نہیں پہنچ سکا. ایک جو کہے گا کہ میں جو ہے وہ لنگڑا تھا. یعنی اپنا ایک ایک عذر پیش کر دیں گے. تو اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے, آج میں یہ تمام بیماریاں عوارض دور کر دیتا ہوں, آج تم میری اطاعت کرو. کہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو جو لنگڑا ہوگا اللہ اس کو ٹانگیں دے دے گا, جو اندھا ہوگا اس کو آنکھیں دے دے گا, جو ضعیف ہوگا اس کو طاقتور بنا دے گا. کہنا اب تم میری اطاعت کرو, کہنا کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تینوں کو کہے گا جاؤ جا کے جہنم میں چھلانگ لگا دو. اللہ اکبر. اسی کے لیے تو ہم نے یہ بہانہ بنایا تھا, اور وہ کپانا شروع کر دیں گے. بھائی دیکھیں نا, اگر اللہ کا سچا بندہ ہو نا تو وہ ابراہیم کی طرح نمرود کی آگ میں آگ لگا دے. تو کہہ رہا ہے نا کوئی بات نہیں, تو وہ کپانا شروع کر دیں گے اور نہیں جائیں گے. تو فرشتے ہی کہیں گے اب تو اللہ کی اطاعت کرو. تو فرشتوں سے پھر اللہ کہے گا ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ, جہنم میں ڈال دو. اور یقین کریں خدا کی قسم, اگر وہ اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جہنم میں چھلانگ لگا دے تو ابراہیم کی طرح نمرود کی آگ سے بچ جائے. کچھ نہیں کرتی آگ ان کا. تو عذر جو ہے, جسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر گناہ کہ است گناہ, کہ عذر گناہ جو ہے وہ گناہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے. صاف کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں, بجائے اس کی کہ مزید ایک جھوٹ بول کر آپ اس کو مزید گناہ کو بڑھائیں. آتیتک یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا. اب میں ان تمام کوتاہیوں اور اپنے نفس پر تمام زیادتیوں کے بعد تیری بارگاہ میں معذرت, ندامت, انکسار, دل شکستگی, استغفار, انابت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. دیکھیں بالکل وہی سچویشن جو بھی ہم آپ نے بتائی کہ اگر آپ نے گناہ کیا تو صاحب کہہ دیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور معاف کر دیں. انگلینڈ میں ایک عرب گیا اور وہ کسی انگریز کے پڑوس میں رہا. انگریز نے ایک دفعہ اس فیملی کو کہیں جانا تھا, تو انہوں نے اپنے بچے کو اس عرب کے ساتھ جو ہے وہ, بلکہ اس عرب کو کہا کہ تو آپ ہمارے گھر میں رہیے گا, یہ بچہ اکیلا ہے, ڈر نہ جائے. تو وہ عرب جو ہے وہاں رہ گیا. تو ڈیورنگ دا اسٹے اس بچے کا ہاتھ لگا گلاس پہ اور وہ گلاس جو ہے وہ ٹوٹ گیا. وہ رونے لگا کہ امی ابو مجھے ماریں گے یا مجھے جو ہے وہ سزا دیں گے. تو اس عرب نے کہا کوئی بات نہیں, کہہ دینا کہ میں نے توڑا. کہ نہیں یہ تو بڑا عجیب ہوگا, پھر آپ کو کہنا نہیں کوئی بات نہیں میں ڈانٹ برداشت کر لوں گا. تو وہ چلا گیا. پھر وہ اس کے والدین آئے تو اس سے پوچھا کس نے توڑا, تو وہ بہت کب کب آیا. اب اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا کہ عرب نے توڑا, جو اس سے کہا کہ گیا تھا
کہہ لیں گے کہ توڑا تو میں نے ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے توڑا ہے. تو وہ جھوٹ نہیں, حقیقت ہے انگریزوں کو جھوٹ بولنا نہیں آتا نا, وہ قوم جبھی تو ترقی کر رہی ہے, ہمیں جھوٹ بولنا آتا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ جو انگریز تھا ان کا کرایہ دار تھا اس کو عرب تھا اس کو فارغ کر دیا کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں ایسا کرایہ دار نہیں چاہیے جو ہمارے بچے کو جھوٹ سکھائے, جو ہمارے بچے کو جھوٹ سکھائے ہمیں. وہاں تو یہ حال ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو میڈیکل سرٹیفکیٹ بڑے جعلی بن جاتے ہیں. اگر آپ جا کے کہیں نا اپنے باس کو کہ میرے پاس وہ آئی ہیو ہیڈ ایک, اس کا اردو ترجمہ یہی ہوگا میرے پاس ہیڈ ایک ہے, سر کا درد ہے, تو میرے سر میں درد ہے, تو کہے گا ارے بیٹھ جا میں تمہارے لیے گولی لے کے آؤں. وہ ہم گولی خود دے رہے ہوتے ہیں, وہ کہے گا آپ کے لیے. وہ اتنا آپ کو وہاں سچا سمجھا جاتا ہے, جھوٹا نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو جھوٹا سمجھو جب تک اس کی سچائی ثابت نہ ہو جائے. تو جو قوم سچ بولے گی, ایمانداری کا مظاہرہ کرے گی, آگے بڑھے گی. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ اپنی زندگی سے نکال دیں, دنیا میں بھی انشاءاللہ آخرت میں بھی. جب یہ جھوٹ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر آپ کو جو ہے وہ آگے دے گا. اچھا, اس میں اسی لیے یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا, کس کے الفاظ, تواضع, انکساری کے, دل شکستگی کے, اور اپنی معذوری کے, اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے کے, تو بالکل بجا ہیں. کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کسی بھی بڑائی کا اظہار نہیں کر سکتے. کسی نے کہا رسول اللہ سے اعمال کے بارے میں نا کہ کون سے اعمال جنت میں لے جائیں گے, یہ عمل. تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے, فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, تو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا, بڑی سی بڑی نیکی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری یہ نیکی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ بخش دے گا. میری 70 سال کی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, 70 سال کی عبادت کرنے کے بعد موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے گا. موسیٰ نے کہا کیوں؟ کہ میں نے 70 سال اللہ کی عبادت کی. اچھا, بنی اسرائیل میں یہ اصول ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, اگر کوئی شخص 30 سال بھی اللہ کی عبادت کر لے تو بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر آ جاتا تھا. ہمارے یہاں بریگیڈ کیپٹن اور جنرل میجر بن جاتے ہیں نا, ایک نیم پلیٹ کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے, یا 3 اسٹار لگ جاتے ہیں پولیس وغیرہ. تو 30 سال اگر کوئی عبادت کرے تو بادل کا ٹکڑا, آپ جو ہے وہ بادل, جیسے ہمارے یہاں ایک عرصے تک پڑھنے کے بعد امامہ آ جاتا ہے تو بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے, اور وہ بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ چلتا ہے, اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ 30 سالہ عبادت کرنے والا ہے, یہ اس نے یہ عبادت کر لی ہے. تو ایک شخص نے 70 سال عبادت کی تھی, تو بڑے فخر سے آ کے موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ میں نے 70 سال عبادت کی ہے, اب تو انشاءاللہ میری جنت پکی اور اب میں جنت میں جانے کا حقدار ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو بتایا کہ اللہ اس نے ایسی عبادت کی ہے, کیا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے؟ کہیں گے یہ عبادت کچھ بھی عبادت نہیں ہے. کہیں کیسے, یہ تو بہت بڑی عبادت سمجھتا ہے. کہنا ابھی تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا, کچھ دنوں میں. کچھ دنوں کے بعد اس کے دانت میں درد ہوا. اس نے موسیٰ سے کہا میرے دانت میں شدید درد ہو رہا ہے اور کسی طرح بھی نہیں جا رہا. کئی دن گزر گئے اور موسیٰ نے جا کے اللہ کو بتایا. کہیں گے اچھا اس کو کہو کہ اگر میں 70 سال کی عبادت کے عوض یہ درد ٹھیک کر دوں تو, کہیں ہاں ٹھیک کر دوں. اتنا شدید درد تھا, کوئی دوائی نہیں. تو ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہو جائے پھر میں دوبارہ عبادت کر لوں گا. تو جب درد ٹھیک ہو گیا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اگر تمہیں موت آ جائے تو تم جنت میں جاؤ گے. 70 سال کی عبادت تم نے دے دی درد کے ٹھیک کرنے کے عوض. تو ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اگر وہ قبول ہونے کے قابل ہیں تو, اف جیسے کہتے ہیں نا کہ اف دے آر ایکسیپٹیبل, تو وہ ہم اس کے بدلے میں تو کیش لے چکے نا, صحت لے چکے, ہم جو ہے وہ امن لے چکے, ہم اولاد لے چکے, ہم اپنی مرضی کی خواہشات پوری کر چکے. اس کے حصے کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں تو لسٹ لکھ کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ چاہیے, حج کر رہے ہیں تو یہ چاہیے, نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ چاہیے. ٹھیک ہے, اور دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن ہم دنیا میں اس کا عوض دیکھا جائے تو مانگ چکے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب دینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں اور نیکیوں کا ریٹرن دے چکا ہوتا ہے. تو پھر کس بات کی. تو کبھی کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ میں نے اگر عبادت کی ہے تو میں اس عبادت کے بلبوتے پر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گا. اچھا, اس کے بعد مولا فرماتے ہیں
آتورا کا معذبی بنار کا بعد توحید، یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ اے اللہ کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے جب ابتدا میں تبلیغ شروع کی تھی تو کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ۔ لا الہ، حدیث میں آیا ہے، روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے، کیونکہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سیدھی راہ بھی دکھائے گا۔ جب انہیں لا الہ الا اللہ صحیح سے کہہ دیا تو پھر آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کریں گے اور کسی کا کہا بھی نہیں مانیں گے، نہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کسی کے اوپر توکل کریں گے۔ لیکن امام کے قول کے مطابق بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ ہمارے اللہ کے حصار میں آ گیا، لیکن اس کی شرائط ہیں اور ہم ان شرائط میں سے ہیں۔ جیسا نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز جو مشروط ہو، حج کر کے آپ اس طرح پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوا ہوں، لیکن یہ مشروط ہے۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا مشروط ہے کہ آپ اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیتہ، ہرگز نہیں، بعید ہے تجھ سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کر دے۔ یہ حقیقت ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز انسان بنائے اور اس کو توڑ دے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تو اپنے بندوں پر کیوں اتنی رحمت کرتا ہے، کیوں اتنا معاف کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جا کے کمہار سے کچھ برتن خریدو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب برتن خرید لیے تو پھر اللہ نے کہا کہ ان برتن کو توڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے توڑ دوں، میں نے تو خود ان کو اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اب میرا جی نہیں چاہتا ان کو توڑ دوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے ان برتنوں کو پیدا نہیں کیا، بنایا نہیں، فقط خریدا ہے اور تم توڑنا نہیں چاہتے، تو میں کیسے اپنی مخلوق کو عذاب دینا کو کیا سوچوں کہ میں نے ان کو خود پیدا کیا ہے۔ جبھی میں بار بار توبہ کی تلقین کرتا ہوں اور ان کو توبہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ کسی طرح ان کا گناہ جو ہے وہ معاف کروں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ۔ دیکھیں جب انسان توحید پر عمل کرے گا تو سب سے پہلے جو چیز اس کے ذہن میں آئے گی کہ وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکائے گا۔ میرے مولا کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں نماز پڑھے جو نماز پڑھنے کا حق ہے، تو روایت میں آیا ہے کہ جو انسان جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے کپڑے، اس کا بدن اور ہر وہ چیز جو اس کے اطراف میں ہو اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فقط انسان ذکر رکوع ذکر سجدہ نہیں، ہر وہ چیز جو اس کے آس پاس ہے، لباس ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ حقیقی معنوں میں نماز پڑھ رہا ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو، جو سجدے میں جا رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تو جو ہے ان سجدوں پہ معمور پیشانی کو جو ہے وہ آگ میں جلائے جن پیشانیوں نے تیرے آگے سجدہ کیا؟ اچھا یہ دیکھا جائے ایک حسن ظن ہے، ٹھیک ہے آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد گناہ بھی کرتا ہوگا، لیکن ایک حسن ظن ہے انسان کا اللہ کی طرف کہ اللہ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے امید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حسن ظن اللہ کی عبادت کے برابر ہے۔ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی تمہاری خام خیالی ہے، تم خواب دیکھ رہے ہو، خواب میں خرگوش کے مزے لے رہے ہو اور جو ہے وہ ایک قیاس ہے تمہارا، نہیں، یہ عبادت کے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی قیمت جنت ہے۔ فقط یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے گا، تو واقعی اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے کہا نا کہ لوگوں کے حسن ظن کو سچ کر دکھاؤ، یعنی تمہیں نماز شب کا پابند سمجھ رہے ہیں اور تم نہیں ہو تو تم نماز شب پڑھنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ تو مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے سے سمجھ رہا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ گفتگو
یہاں تک دعائے کمیل کے حوالے سے ہوئی. انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلی نشست میں اور آخری نشست میں پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما, ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ جل اللجن يا مولا جل اللجن جل اللجن جل اللجن يا صاحب السماء